ابھی حال ہی میں عمران خان کا ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں کہ انہوں نے بہت ہی فرسٹریٹ ہو کے یہ کہا تھا کہ اب حقیقی آزادی کی تحریک میں خود جیل سے لیڈ کروں گا۔ اب یہ سن کے مجھے ہنسی تو آئی لیکن افسوس بھی ہوا، اور ایکچولی عمران خان پہ مجھے بہت ترس آیا۔ اب آپ یہ دیکھیے، ذرا آپ خود سوچیں تو آپ کو بھی میری بات سمجھ آئے گی۔ عمران خان نے پی ٹی آئی 1996 میں انہوں نے اس کو قائم کی تھی۔ اب آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 30 سال ہونے والے ہیں۔ اس 30 سال کے دوران عمران خان جو تھے وہ 3.5 سال حکومت میں بھی رہے، مطلب وہ وزیر اعظم کی ایک بہت بڑی طاقتور پوزیشن پہ رہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی ایک بہت ہی منظم، متحد اور ایک بہت ہی فعال قسم کی پارٹی بن کے اس وقت سامنے کھڑی ہوتی اور ایک بہت بڑی طاقت ہوتی، لیکن لگتا یہ ہے کہ ان 30 سالوں میں عمران خان نے جو کچھ بھی کیا، اس کے بعد عمران خان کے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے، کوئی منظم پارٹی نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی ایک اس طرح کے لیڈر نہیں ہیں جو کہ پارٹی کو آرگنائز کر سکیں، جو اس تحریک کو لیڈ کر سکیں، لوگوں کو گائیڈ کر سکیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ عمران خان اس وقت فرسٹریٹڈ نظر آ رہے ہیں۔ فرینکلی میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ عمران خان جب وزیر اعظم بنے تھے، جب وہ الیکٹ ہوئے تھے، تو میں نے یہ کہا تھا کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھانمتی نے کنبا جوڑا، کیونکہ عمران خان نے پارٹی ایسے ہی بنائی تھی، کوئی بندہ وہاں سے لیا، کوئی وہاں سے اٹھایا، اس کو اس پارٹی سے توڑا، اس پارٹی سے توڑا۔ اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت ان کے ساتھ تھی، ایک پیج پہ تھے تو ان کی موجیں ہی موجیں تھیں۔ تو اس طرح کر کے تو انہوں نے پارٹی بنائی، اس طرح کر کے انہوں نے اپنی حکومت بنائی۔ ان لوگوں میں صرف ایک قدر مشترک تھی، اور وہ یہ تھی کہ عمران خان کو انہوں نے وزیر اعظم بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا تھا، اور دوسری یہ تھی کہ یہ سب مفاد پرست لوگ تھے، ان میں کوئی نظریاتی جڑت نہیں تھی، کوئی نظریاتی ہم آہنگی نہیں تھی، کوئی اور مقصد نہیں تھا ان لوگوں کا۔ بھانت بھانت کے لوگ تھے، مختلف فکر کے لوگ تھے، اور یہ اکٹھے ہوئے صرف ایک مقصد کے لیے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ پھر عمران خان نے خود ان لوگوں کو سلیکٹ کیا، اہم عہدوں پہ لگایا، اس کے بعد انہوں نے تبدیلیاں بھی کی اس میں، اور کبھی ایک کو لگایا کبھی دوسرے کو، اور وہ جب بھی کچھ کرتے تھے یا کسی کو لگاتے تھے تو ان کے ذہن میں صرف ایک یا دو باتیں ہوتی تھیں۔ ایک بات یہ ہوتی تھی کہ جو بھی اہم عہدے پہ ہو، جو بھی ٹیلی ویژن پہ بیٹھے، جو بھی میڈیا میں بات کرے، وہ عمران خان کا امیج بڑھائے، عمران خان کی تعریفیں کرے، عمران خان کو ایک دیوتا بنا کے پیش کرے۔ اور ان کا دوسرا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ ان کے مخالفوں کی ٹرولنگ کریں، ان کو برا بھلا کہیں، ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کریں، ان کی حرزہ سرائی کریں۔ تو یہ دو کیریکٹرسٹکس ہے جن کی بنیاد پہ عمران خان نے لوگوں کو عہدے دیے اور لوگوں کو آگے بڑھایا اور ان کو ایک لیڈر کے طور پہ پیش کیا۔ جب یہ شروع میں آئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے باہر سے لوگ بلائے تھے، مطلب جو امریکہ میں، برطانیہ میں یا باقی جگہوں پہ جن لوگوں نے ان کی مدد کی تھی یہاں تک پہنچنے میں، ان کو انہوں نے وہ عہدے دیے۔ جو ہی یہ جیل میں گئے وہ سارے کے سارے کیا کہتے ہیں، جب وہ ڈوبتے جہاز سے جیسے چوہے بھاگتے ہیں نا، اس طرح سے وہ بھاگ گئے۔ اور پھر جب سے جیل میں ہے عمران خان، تب سے تو ان کا جو کرائٹیریا ہے لوگوں کو سلیکٹ کرنے کا، وہ صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کیا عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو خبروں میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ اور وہ وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اونچا اونچا بولتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے، جو لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، جو کسی اور کی بات نہیں سنتے، جو جھوٹ بولتے ہیں، فیک خبریں بتاتے ہیں، سنسنی خیز باتیں کرتے ہیں، اور اس سے ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عمران خان خبروں میں نظر آتے ہیں۔ اور کیونکہ سوشل میڈیا اور میڈیا چلتا ہی اب لائکس پہ ہے اور پیسوں پہ ہے، تو ہر کوئی اس دور میں اب شامل ہو گیا، اور یہ ایک حقیقت ہے جو عمران خان کی پارٹی کی حقیقت ہے۔ اصل میں پارٹی اس وقت ختم ہو چکی ہے، ایک ٹولہ ہے جو کہ لگا ہوا ہے، اور یہ جو ٹولہ ہے، دراصل بات یہ کہ عمران خان کا کبھی بھی یہ ارادہ نہیں تھا کہ وہ ایک منظم پارٹی کی تعمیر کریں گے۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں، وہ طاقت کی کرسی پہ بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد ان کا جو دل چاہے وہ کریں۔ اس لیے کوئی پرماننٹ تنظیمی ڈھانچہ نہیں بنایا، وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی اسٹریٹجی، اپنے ٹیکٹکس جو تھے وہ بدلتے رہے، یو ٹرن بھی لیتے رہے۔ تو اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان جیل میں ہے، اور کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کہ لیڈ کر سکے پارٹی کو۔ اور ایکچولی عمران خان خود اتنے انسیکیور ہیں کہ ان کو فکر لگی رہتی ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی قابل شخص پارٹی میں نہ آ جائے، کوئی لوگ جو ہیں کسی اور کو پسند کرنا نہ شروع ہو جائیں، کوئی اور ایسا بندہ نہ ہو جو کہ ان سے زیادہ سمجھتا ہے، جانتا ہے، سیاست کو پہچانتا ہے، اور وہ لوگوں کو دوسری ڈائریکشن میں نہ کہیں لیڈ کر لے۔ تو انہوں نے اس طرح سے تو ابھی تک پارٹی چلائی ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ سارے جو لوگ ہیں، جو پورا ایک ٹولہ ہے، چاہے اس میں وکیل ہیں، سیاستدان ہیں، صحافی ہیں، یوٹیوبرز ہیں، جو بھی ان کے پیچھے
پیچھے لگے ہوئے ہیں. ان کو فائدہ اسی میں ہے کہ عمران خان جیل میں ہی رہے. تو ان کا بھی دل نہیں چاہتا کہ عمران خان جیل سے نکلے, کیونکہ وہ نکلیں گے تو ان کے تو سارے یہ کام بند ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. عمران خان ان کو سائڈ پہ کر دیں گے, نئے لوگوں کو لے کے آئیں گے. اور پاکستان میں تو ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو خود غرض ہیں, جو مفاد پرست ہیں, جو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کہیں سے موقع ملے تو وہ دوسرے کی ٹانگ کھینچ کے تو آگے نکل جائیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ نوجوانوں کو تو عمران خان نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی. نوجوانوں کو انہوں نے کوئی تنظیمیں نہیں بنائی, انہوں نے امپاور نہیں کیا ان کو. تو نوجوان بھی بیچارے جو ہیں ان کے کارکن ہیں وہ کنفیوز ہیں, کبھی ایک پی ٹی آئی کے ایک دھڑے کے پیچھے لگتے ہیں, کبھی پی ٹی آئی کے دوسرے دھڑے کے پیچھے, کبھی ایک لیڈر کے پیچھے, کبھی دوسرے کے پیچھے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی سچ کون بول رہا ہے, جھوٹ کون بول رہا ہے, اور وہ کبھی ایک کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں. ایکچولی ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ان سب لوگوں کو پتا ہے کہ عمران خان خود جو ہے وہ ایک بہت ہی خود پرست, خود غرض اور احسان فراموش شخص ہے. تو جو ہی وہ جیل سے آیا, اگر کبھی آیا جس کے کی کوئی امید نظر نہیں آتی, تو وہ ان سب کی چھانٹی کرے گا. مطلب وہ اس وقت پھر ان سب کو سائیڈ لائن کر سکتا ہے, چاہے انہوں نے کتنی بھی محنت کی ہو پارٹی کے لیے, کتنا بھی کام کیا ہو, ہی ڈزنٹ کیئر, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو صرف اپنا مفاد جو ہے وہ سامنے رکھنا ہوتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ عمران خان کی جو 30 سالہ زندگی کے جو اس نے 30 سال لگائے ہیں, جو اس جدوجہد میں لگائے ہیں, اس خیال سے لگائے ہیں, پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا تھا, لیکن جو ہمیں نظر آتا ہے وہ تو یہی تھا کہ اس کا مقصد تھا کہ میں وزیر اعظم بنوں, میرے ہاتھ میں طاقت ہو, میری شہرت ہو, لوگ میری واہ واہ کریں. 30 سال کے بعد وہ اس مقام پہ کھڑا ہے کہ اس کا کوئی بھی ٹرسٹڈ لیڈر نہیں ہے, ساتھی نہیں ہے, کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو کہ وہ اعتبار کر سکے کہ وہ اس کی پارٹی کو لیڈ کرے گا یا وہ ایک تحریک کو لیڈ کرے گا. اس کی اپنی بہنیں ہیں, بس وہ آ کے بات کرتی ہیں, باقی لوگ جو ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں. تو عمران خان جو ہے اس وقت بہت ہی تکلیف دہ پوزیشن میں ہے. اگر ان کو جیل سے بیٹھ کے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب میں حقیقی آزادی کی تحریک خود لیڈ کروں گا, which means کہ he is all alone, he has no team, he has no friends, he has no supporters, he has no trusted people around him, which is a really, really sad situation.